حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں برقرار رہتے، تب اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خدا بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور جنت کی خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے جنت کے میوے تلاش کرنے نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کے لیے قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے کہ جب بھی تمہارے ہاں کسی کی وفات ہو تو اس کے ساتھ یہی طریقہ کرنا۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، شیس علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو ان کی پیروی کرتے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری کرتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی میں قائم رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں یہ ہیں، مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں، اول خدا کو پہچانتا ہو، اچھے اور برے کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھنے دینا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے شہر بسائے
اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اخنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔